يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناق. میرا محترم دوستوں بزرگوں، سب سے اہم اور بنیادی فریضہ اجتماعیت کو قائم رکھنا ہے، اور یہ اجتماعیت اطاعت کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ اجتماعیت اطاعت کے بغیر ممکن نہیں ہے. اجتماعیت کا کیا مطلب ہے؟ اجتماعیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اکثریت کے ساتھ ہو جاؤ. میری بات دھیان سے سننا. اجتماعیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اکثریت کے ساتھ ہو جاؤ. اکثریت کے ساتھ ہونا یہ گمراہی کا راستہ ہے. اس لیے کہ کسی ایک طرف آدمی کا مائل ہو جانا، یہ دیکھ کر کہ کدھر اقلیت ہے کدھر اکثریت ہے، یہ اہل دنیا کا اور سیاست کا مزاج ہے. نبوت کا اور اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ جدھر اکثریت ہو اس طرف مائل ہو جاؤ. یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، یہ کفر کا مزاج ہے. یہ کفر کا مزاج ہے کہ جس طرف اکثریت ہو اس طرف ہو جاؤ، کیونکہ کفر کا خیال یہ ہے کہ جو اکثریت میں ہوں گے وہ غالب آ جائیں گے. کفر کا مزاج یہ ہے کہ جو اکثریت میں ہوں گے وہ غالب آئیں گے. اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جو حق پر ہوں گے وہ غالب آئیں گے. اس لیے اگر حق پر اقلیت ہے تو وہ اکثریت میں ہے، اور اگر ناحق پر اکثریت ہے تو وہ فرمایا روایتوں میں کہ وہ اقلیت میں ہے. اس لیے کہ اکثریت کا تعلق تعداد سے نہیں ہے. اکثریت کا تعلق تعداد سے نہیں ہے، بلکہ اکثریت کا تعلق حق سے ہے. اکثریت کا تعلق حق سے ہے. اگر اقلیت حق پر ہے تو وہ اکثریت میں ہے، اور اگر اکثریت ناحق پر ہے تو وہ اقلیت میں ہے. میری بات دھیان سے سننا. بہت اجتماعیت کا مطلب یہ نہیں کہ سب کسی بات پر مجتمع ہو جائیں، بلکہ اجتماعیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول جو چاہتے ہیں اس پر مجتمع ہو جاؤ. یہ کبھی خیال نہ کرو کہ جو ہم چاہتے ہیں اس پر سب مجتمع ہو جائیں، بلکہ یہ خیال کرو کہ جو اللہ کے رسول چاہتے ہیں اس پر سب مجتمع ہو جائیں. جو اللہ کے رسول چاہتے ہیں سب
سب اس پر مجتمع ہو جائے. اجتماعیت جمع ہونے کو نہیں کہتے، اجتماعیت جمع ہونے کو نہیں کہتے، بلکہ اجتماعیت کہتے ہیں اس مزاج دعوت پر، اس طریقہ دعوت پر امت مجتمع ہو جائے جو طریقہ دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ہے. اصل بنیادی چیز ہے کہ ما انا علیہ واصحابی، کہ جن اعمال پر، جس طریقے محنت پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو بھی اس پر ہوگا قیامت تک وہ اکثریت میں ہوگا. ہمارے تھے ایک پرانے ذمہ دار مولانا جیاز صاحب کے بڑے معتمد زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی بات سامنے آتی ہے ہم صرف دو جگہ دیکھتے ہیں، ایک اوپر دیکھتے ہیں، ایک نیچے دیکھتے ہیں. اوپر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات صحابہ کی زندگی میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال یا آپ کے اقوال میں کہاں ہے، اور نیچے دیکھتے ہیں کہ آیا مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان دو حضرات کی ہدایات میں یہ بات ہے یا نہیں ہے. جو چیز ہمیں یہاں مل جاتی ہے ہم اس کو اختیار کر لیتے ہیں، ہم اس کو اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ امت کی اجتماعیت یہ نہیں ہے کہ جس چیز کو چاہیں اس پر مجتمع ہو جائیں، بلکہ امت کی اجتماعیت یہ ہے کہ جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تھے امت اس پر آ جائے، امت اس پر آ جائے. اس لیے سب سے بنیادی چیز وہ اجتماعیت ہے، وہ اجتماعیت ہے. ان تنازعات فی شیء، اگر تم میں آپس میں اختلاف ہو جائے کسی امر میں، کسی مسئلے میں، تو ردوہ الی اللہ والرسول، تو سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ تم بجائے آپس میں جھگڑنے کے اور اعمال دعوت میں اپنی رائے اور اعمال دعوت میں اپنے خیالات اور تجربات پر اڑنے کے، تم اس کو اللہ کے رسول کی طرف پھیر دو، ادھر پھیر دو، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پھیر دو. یہ سب سے آسان راستہ ہے دو چیزوں کے لیے، ایک اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتوں کے نازل ہونے کے لیے اور ایک آپس کی اجتماعیت کے لیے. میں نے عرض کیا کہ اپنے اپنے خیال والوں کے ساتھ مجتمع ہو جانا یہ افتراق ہے، اجتماعیت نہیں ہے. یہ افتراق ہے، اجتماعیت نہیں ہے. اپنے اپنے خیال کے لوگوں کا اکٹھا ہو جانا یہ امت کا افتراق ہے، اجتماعیت نہیں ہے. اجتماعیت یہ ہے کہ اپنے اختلاف کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر دو. کیا مطلب ادھر پھیرنے کا؟ کہ ہر زمانے میں قیامت تک کے لیے یہ ضابطہ طے ہے کہ تم اپنے آپس کے اختلاف میں یہ دیکھ لو کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں. اگر کوئی شخص ان کے اقوال اور ان کے افعال کی طرف بلا رہا ہے پھر تو آنکھ بند کر کے اتباع کرنی چاہیے، اور اگر ان کے اقوال اور افعال کے سوا کسی اور عمل کی طرف دعوت دے رہا ہے تو پھر اطاعت نہیں کرنی، پھر اطاعت نہیں کرنی. میرے دوستو عزیزوں، اعمال دعوت منصوص ہیں، اعمال دعوت منصوص ہیں.
اعمال دعوت منصوص ہیں اور مسنون ہیں. اعمال دعوت میں سے کسی عمل کی مخالفت کرنا اللہ اور اللہ کے رسول سے اختلاف کرنا ہے. اللہ کے رسول سے اختلاف کرنا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ سب سے اہم اور بنیادی چیز وہ اجتماعیت ہے. اجتماعیت کا مطلب یہ ہے کہ اس پر مجتمع ہو جاؤ جو اللہ کے رسول چاہتے ہیں. اس پر مجتمع ہو جاؤ جو اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں، اس پر مجتمع ہو جاؤ. یہ امت کی اجتماعیت ہے. یہ امت کی اجتماعیت ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں اس پر مجتمع ہو جائے. ہاں، بعض مرتبہ اپنے ذہن میں ایک ایسی رائے یا ایسا خیال آئے گا جو اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہوگا، لیکن زمانے کے اعتبار سے لوگ اس کی ضرورت محسوس کریں گے. لوگوں کی ضرورت محسوس کریں گے، لیکن وہ بات، وہ طریقہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور آپ کے طریقے کے خلاف ہوگا. اس کو چھوڑ دینا بس یہی اطاعت اور اجتماعیت کا راستہ ہے. اس کو چھوڑ دینا یہی اطاعت اور اجتماعیت کا راستہ ہے، ورنہ اجتماعیت کبھی نہ ہو سکے گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر شخص اپنی رائے پر اس لیے اڑ جائے گا کہ اس کے اپنے تجربے کے اعتبار سے اس کی بات اس کے خیال میں صحیح ہوگی، لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہوگی. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، اجتماعیت کو اور اطاعت کو ثابت کرنے کے لیے بہت سی مرتبہ ایسی چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا جن کا کرنا بڑے ثواب کا عمل تھا. جن کا کرنا بڑے ثواب کا عمل تھا، لیکن اطاعت پر اور حکم پر اس کو چھوڑ دینا پڑے گا. بہت سی مثالیں ہیں صحابہ کی کہ انہوں نے اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے بہت سے ایسے افعال چھوڑ دیے جن افعال کا کرنا بڑے اجر و ثواب کا عمل تھا. ایک مجذومہ عورت بیت اللہ کا طواف کرتی تھی. ایک مجذومہ عورت بیت اللہ کا طواف کرتی تھی، حالانکہ اس کو جذام کی بیماری تھی، کوڑ کا مرض تھا اور اس کے ہاتھ اور پیر زخمی تھے، لیکن وہ اس حالت میں گھسٹ گھسٹ کر بیت اللہ کا طواف کرتی تھی. بیت اللہ کا طواف ایک ایسی عبادت ہے جو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتی. پوری دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتی. آپ زکوٰۃ کا، جہاد کا، روزے کا، نماز کا عمل پوری دنیا میں جہاں چاہو کر لو، لیکن طواف ایک ایسی عبادت ہے جو بیت اللہ کے سوا کہیں نہیں ہو سکتی. پھر اس میں اتنا جذبہ طواف کا اور شوق کہ وہ اپنی اس معذوری کے ساتھ بیت اللہ کے طواف کرے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو طواف کرنے سے روک دیا. تو اے اللہ کی بندی، طواف چھوڑ دے، طواف چھوڑ دے، اپنے گھر بیٹھ جا. چنانچہ اس عورت نے صرف امیر کے حکم کی وجہ سے یہ اختلاف نہ کیا کہ 2-4-10 کو جمع کرتی اور یہ کہتی کہ یہ بھی کوئی ذمہ دار ہے جو کسی کو اللہ کے گھر کے طواف سے روکے.
کوئی پارٹی بناتی، کوئی جلسہ کرتی، کہیں لوگوں کو جمع کرتی اور کہتی کہ لاؤ دلیل کہ ایک آدمی اللہ کے گھر کا طواف کرے اور اللہ کی مسجد میں کرے، تو کسی کو حق ہے کہ اس کو طواف سے روک دے؟ اس عورت نے خاموشی سے اپنے گھر بیٹھ گئی اور طواف کرنا چھوڑ دیا۔ یہ مثال ہے اس کی کہ بعض مرتبہ ایک جائز مباح اور قابل اجر عمل وہ امیر کے حکم کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کو اطاعت کہتے ہیں، اس کو اطاعت کہتے ہیں، اس کو اطاعت کہتے ہیں کہ ایسا عمل اس سے روکنے کا کسی کو حق نہیں ہے، اور ایسا عمل جس کا کوئی متبادل نہیں ہے، اور ایسا عمل جو ایک انفرادی عمل ہے۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا اے اللہ کی بندی لوگوں کو اذیت نہ دے، طواف چھوڑ اپنے گھر بیٹھ۔ اس نے طواف کرنا چھوڑ دیا، عمر کی شہادت ہو گئی۔ اس سے کہا گیا جا کے طواف کر، اب تجھے کوئی طواف سے روکنے والا نہیں ہے، کوئی طواف سے روکنے والا، جا طواف کر۔ اس عورت نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں امیر کی اطاعت کروں اس کی حیات میں اور نافرمانی کروں اس کے مرنے کے بعد، یہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے امیر المؤمنین عمر بن خطاب نے طواف سے روک دیا ہے، لہذا جس وجہ سے روکا تھا وہ وجہ باقی ہے، میں طواف نہیں کروں۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اس بات پر انشراح ہو جائے اس میں اطاعت کر لینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اس بات پر انشراح ہو جائے اس میں اطاعت کر لینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ ان باتوں میں، ان چیزوں میں اطاعت کرنا جس میں طبیعت منشرح نہیں ہے، یہ اطاعت کا کمال ہے۔ یہ اطاعت کا کمال ہے کہ ایک چیز سے طبیعت منشرح نہیں ہے، لیکن یہ کرنے کے لیے کہہ دیا گیا، لیکن دل منشرح نہیں ہے۔ دیکھو میں تم سے ضروری بات عرض کر رہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اور صحابہ کی سیرت میں ایسے بے شمار واقعات اور مواقع ہیں جس میں حکم آیا بالکل طبیعت کے اور حالات کے خلاف، کیونکہ صرف ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اطاعت کا مادہ کتنا ہے، صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اطاعت کی استعداد۔ بکھرے موتی کے ڈیلی کلپس حاصل کرنے کے لیے اپنے گروپ میں اس نمبر کو ایڈ کریں 0096508972824۔ بے شمار قصے ہیں، بے شمار اللہ تعالیٰ کام کرنے والوں کی اطاعت کا امتحان لیتے ہیں، طبیعت کے، حالات کے اور معمول کے خلاف حکم لا کر، معمول کے خلاف ایک معمول پر چلتے رہو، ایک معمول پر چلتے رہنے سے اطاعت کی استعداد پیدا نہیں ہوتی۔ اطاعت کی استعداد پیدا ہوتی ہے جب معمول کے خلاف حکم آئے، معمول کے خلاف حکم آئے۔
جب میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی، جب حکم آئے معمول کے خلاف تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر اطاعت کا جذبہ کتنا ہے۔ بیت المقدس کی طرف نماز ہو رہی تھی، معمول تھا، حکم آ گیا کہ آپ رخ پھیر لیجیے بیت اللہ کی طرف، رخ پھیر لیجیے کعبے کی طرف، اور یہ حکم آیا نماز کے دوران، یہ حکم آیا نماز کے دوران حکم آیا۔ ظہر کی نماز آپ انصار کے محلے میں گئے ہوئے تھے، وہاں ظہر کی نماز نے ادا کی، اور ظہر کی نماز میں 4 رکعتوں میں سے 2 رکعات بیت المقدس کی طرف ہو چکی تھی، 2 رکعات کے بعد حکم آ گیا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام۔ یہ بہت توجہ سننا پڑتا۔ کوئی یہ بھی کہے گا کہ ایسی کیا جلدی تھی، ظہر کی نماز تو پوری ہو جاتی، عصر سے ادھر پڑھ لیتے۔ کوئی یہ کہتا کہ کیا ضرورت ہے جب ایک طرف نماز کا معمول چل رہا ہے، اس کو بدلنے کی کیا ضرورت ہے۔ کوئی یہ کہتا کہ جی ٹھیک ہے، جس کا دل چاہے یوں کر لے، جس کا دل چاہے یوں کر لے۔ نہیں، صرف امت کو اطاعت پر مجتمع کرنے کے لیے اور ان کی اطاعت کے امتحان لینے کے لیے یہ حکم آ گیا۔ تحویل قبلہ اپنے معمول، اپنے جذبے، اپنی رائے اور اپنی عادت کو چھڑوانے کے لیے ہے، اپنے معمول کو چھڑوانے کے لیے تحویل قبلہ کا حکم ہے، صرف یہ جاننے کے لیے کہ دیکھیں کون مانتا ہے کون نہیں مانتا، کون مانتا ہے کون نہیں مانتا۔ یہ حکم آیا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام۔ کیوں آپ نے قبلے کو بدلا؟ کہ اس لیے بدلا ہے الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، کہ ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون نبی کی اطاعت پر، نبی کے ساتھ ساتھ بیت اللہ کی طرف پھر جاتا ہے، اور کون نبی کی اطاعت سے انکار کرتا ہے۔ صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں، صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله۔ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت اس کو کہتے ہیں کہ جس وقت جو حکم آئے اللہ کے رسول کی طرف سے، جس وقت جو حکم آئے اس حکم کو پورا کر دو، اگرچہ وہ حکم تمہاری طبیعت اور معمول کے خلاف ہو، اور وہ حکم تمہاری طبیعت پر کتنا بھی بھاری ہو۔ اور واقعی یہ سارے احکام بھاری ہوں گے ان لوگوں پر جن کے دلوں میں مرض ہے، جن کے دلوں میں اطاعت ہے، ان کے لیے ان احکام کو پورا کرنا آسان ہے۔ انہا لکبیرۃ الا علی الذین ھدی اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت دی ہوئی ہے ان کو تو اطاعت کرنی ہے، ان کے لیے اس طرح کے احکام کوئی مشکل نہیں ہے، اس طرح کے احکام ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ مثالیں ہیں اطاعت کی، کیونکہ اطاعت میں بڑے سخت امتحانات ہیں، اطاعت میں بڑے سخت امتحانات ہیں۔ دیکھو کام کرتے طبیعت کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے، طبیعت میں خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے، اور خود اعتمادی کا پیدا ہو جانا یہ پوچھنے سے آدمی کو روک دیتا ہے۔ خود اعتمادی پیدا ہو
اگر آپ کے کارخانے کے ملازم میں، آپ کی دکان کے ملازم میں، آپ کے گھر کے نوکر میں اگر خود اعتمادی پیدا ہو گئی تو وہ بعض کام آپ سے پوچھے بغیر کر گزرے گا، آپ سے پوچھے بغیر کر گزرے گا۔ جب آپ کو معلوم ہوگا کہ اس نے ایسا کر لیا، بھلے اس نے صحیح کیا ہو یا غلط کیا ہو، لیکن وہ پوچھ کر نہ کرنے کی وجہ سے اپنے مالک کے اعتماد سے نکل جائے، بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں۔ کام تم نے اچھا کیا مگر بغیر پوچھے کیا، اعتماد ختم ہو جائے۔ اعتماد بڑی نازک چیز ہے، اور اعتماد کو بہت اعتماد کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اعتماد دھرم ہے، کیا ہے؟ جی ہاں، اعتماد بہت اہم چیز ہے۔ اعتماد کے بغیر یعنی عملے کا استعمال نہیں ہوتا۔ عملے کا استعمال اعتماد پر ہوتا ہے کہ ہماری دکان کا ملازم ہے، بے تکلف اس کے ذریعے سے یہ امانت، یہ سامان بھجوایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے بارے میں ذرا برابر بھی شک ہو جائے کہ یہ کچھ کام اپنی ذات سے کر گزرتا ہے تو یہ اعتماد اس امانت کے پہنچانے سے روک دے گا کہ نہیں بھائی فلاں کے ذریعے سے امانت نہ دینا، اس لیے کہ انہوں نے فلاں کام بغیر پوچھے آج خود کر لیا ہے، یہ پوری طرح اطاعت پر نہیں ہے۔ میں بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپس کی اجتماعیت کیوں ختم ہو رہی ہے، آپس کی اجتماعیت کیوں ختم ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اجتماعیت ختم ہوتی ہے اعتماد کے ختم ہونے سے، اور اعتماد ختم ہو جاتا ہے جب آدمی کے اندر یعنی اعتماد ختم ہو جاتا ہے جب آدمی کوئی کام از خود کر گزرتا ہے، پھر اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ اعتماد ختم ہو جاتا ہے جب آدمی کوئی کام از خود کر گزرتا ہے۔ میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمیں ایک بات کا خیال آتا، ہم حضرت سے اسے کہتے کہ حضرت ایک رائے یہ ہے، اگر یوں کر لیا جائے، حضرت فرماتے اچھی بات ہے، سوچیں گے۔ میاں جی کہتے کہ 6 مہینے گزر جاتے، ہماری ہمت نہ ہوتی دوبارہ حضرت سے کہنے کی۔ 6 مہینے گزر جاتے، پھر 6 مہینے کے بعد سوچتے کہ فلاں بات ذہن میں آئی تھی، حضرت سے عرض کی تھی، اب کیا کریں؟ بھائی میں تو کہہ چکا، میری تو ہمت ہے نہیں کہ دوبارہ کہوں، مجھے سنا رہے تھے کہ ہمارے ذہن میں کوئی بات آتی تھی کام سے متعلق تو ہم حضرت سے عرض کرتے تھے، بس ہماری اچھی بات ہے، سوچیں گے۔ پھر 6 مہینے گزر جاتے، ہماری ہمت دوبارہ کہنے کی نہیں ہوتی، کرنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ کر گزرے۔ 6 مہینے کے بعد پھر خیال آتا تھا کہ بھائی فلاں کام خیال آیا تھا وہ ہوا نہیں، حضرت نے فرمایا تھا کہ سوچیں گے، تو پھر کسی دوسرے آدمی کو تلاش کرتے کہ کون حضرت کی زیادہ قریب ہے، کون حضرت کا معتمد ہے، اور اس سے کہتے کہ بھائی ہم نے 6 مہینے پہلے یہ بات کہی تھی، لیکن ہے تمہیں سوچیں گے ذرا یہ بات آپ ہی کہتے دیکھیں۔ وہ فرماتے تھے کہ بعض مرتبہ 1 سال گزر جاتا تھا
ایک بات کو کہ طے ہونے میں کہ ساتھیوں کی رائے ہے لیکن حضرت نے بھی اس بارے میں کچھ نہیں فرمایا. اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ ایک کام کرنے والوں کا امتحان تھا کہ ان کو ہماری ذات سے کتنا تعلق ہے. آیا یہ اپنی ذہن میں آنے والی چیز کو خود کر گزرتے ہیں، یہ اطاعت اور ہمارے تعلق کی وجہ سے اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ بعض باتوں کو پوچھنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے ایک ایک سال گزر جاتا تھا. صحابہ خود فرماتے ہیں ایک ایک سال گزر جاتا تھا. ہماری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم اس بات کو آپ سے پوچھیں. دیہات کے لوگ آتے تھے، وہ آپ کے آداب اور آپ کے رعب سے ناواقف تھے. وہ آ کر بے تکلف سوال کرتے تھے. تو دیہاتیوں کے سوالات سے ہم پاس رہنے والوں کو بہت فائدہ ہوتا تھا کہ وہ آ کر بے تکلف سوال کر لیا کرتے، اور ہمیں ایک ایک سال گزر جاتا تھا کسی بات کے پوچھنے میں. میں نے عرض کیا کہ اطاعت بہت بڑا امتحان ہے. اطاعت بہت بڑا امتحان ہے. آدمی کام کرتے 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 اس درجے پر پہنچ جاتا ہے، اسے خیال ہوتا ہے کہ اب تو ہم کام میں اس درجے پر آ گئے کہ اگر ہم خود سے کوئی کام کر گزریں گے تو لوگ یہ کہیں گے بھائی ذمہ دار نے کیا ہے. اس نے کیا، ذمہ دار نے کیا، لہذا ہمارے کیے ہوئے کو تسلیم کر لیا جائے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سے آپس میں اختلاف پیدا ہوگا. اس سے آپس میں اختلاف پیدا ہوگا کہ فلاں صاحب نے فلاں موقع پر یہ کہہ دیا تو کچھ لوگ ان کی بات کے ساتھ ہو گئے. فلاں صاحب نے فلاں موقع پر یہ کہہ دیا تو کچھ لوگ ان کے ساتھ ہو گئے. صاحب فرماتے تھے نظام الدین سے جو میں کہہ رہا ہوں صرف وہ اصول ہے. صاحب محفوظ ہے کہ نظام الدین سے مرکز سے میں کہہ رہا ہوں صرف وہ اصول ہے. اگر تم سے کوئی بات کہیں کوئی کہے تو تم اس کو اس کی بات سمجھ لینا، لیکن جب تک اس بارے میں یہاں سے میں کچھ نہ کہوں اس وقت تک اس کو اصول نہ بنانا. یہ بات نہیں ہے کہ اس زمانے میں جہاں جو بات چلائی جاوے اس کو کام کا حصہ سمجھ لیا جائے. ہرگز نہیں. ہمارے صحبائی مشورے کا مقصد ہی یہی ہے، مقصد ہی یہی ہے کہ ساری دنیا میں جہاں جو بات بھی پیش آئی ہے طریقہ کار کے اعتبار سے، کسی سوال کے اعتبار سے، کسی بات کے سمجھ میں نہ آنے کے اعتبار سے، اس کو اپنے مشورے میں لے آؤ. اس کو اپنے مشورے میں لے آؤ. بھائی چلو نظام الدین جائیں گے وہاں پوچھ لیں گے، جو بات طے ہو جائے گی اسے کر لیں گے، جو طے نہیں ہوگی اس کو چھوڑ دیں گے. میں عرض کر رہا تھا کہ بعض مرتبہ عملہ کام کرتے 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 اس درجے پر پہنچ جاتا ہے عوام کی نظر میں، خود اس کے اپنے خیال میں، کہ بھائی ہم تو اس سطح پر آ گئے ہیں کہ اگر ہم کوئی کام اپنی مرضی سے کر گزریں گے تو وہ نبھ جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ نبھ جائے گا. اور لوگ ہمارے اعتماد کی وجہ سے اس بات کو مان لیں گے. میں آپ کو بتا رہا یہ بنیادی سبب ہے آپس کے اختلاف. بنیادی سبب ہے آپس کے اختلاف. اس سے بڑا درجہ کیا ہوگا؟ اس سے بڑا درجہ کیا ہوگا کہ صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس انتظار میں بیٹھے رہیں کہ کب آپ کے اوپر سے وحی کے آثار ختم ہوتے ہیں
اور کب آپ آسمان سے تازہ تازہ اترنے والا قرآن ہم سے لکھواتے ہیں؟ آپ دیکھو کسی وزیر کا، کسی صدر کا کوئی منشی ہو، اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے کہ جی یہ ان کے کاتب ہیں، یہ ان کے منشی ہیں، بہت اہم خطوط، بہت اہم تحریریں یہ ان سے لکھواتے ہیں.